5ویں صدی ہجری کے آخر میں سلطان ملک شاہ سلجوقی کے شام پر حملوں کے بعد فاطمی حکومت کا خاتمہ یقینی نظر آ رہا تھا، مگر اسی دوران سلطان ملک شاہ وفات پا گئے۔ پھر جب عیسائیوں نے شام کے ساحلوں پر قبضہ کیا اور بیت المقدس شریف کے سقوط کے بعد سلجوقیوں میں اتنا دمخم باقی نہ رہا کہ وہ مصر کی طرف توجہ دے سکتے۔ اس طرح مصر کی فاطمی حکومت سلجوقی حکمرانوں اور ان کے ورثاء سے مکمل طور پر محفوظ ہو گئی۔ مورخین نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ خود فاطمی حکمرانوں نے اقوام یورپ کو شام پر حملے کی ترغیب دی تھی تاکہ وہ سلجوقیوں کی توجہ مصر سے ہٹا سکیں۔ اگرچہ شام کے ساحلوں پر قبضہ کرنے کے بعد عیسائی مصر پر حملہ کرنے کے لیے بھی پر تولنے لگے تھے، مگر فاطمیوں نے بے شمار دولت بطور خراج ادا کر کے ان کے فوری حملوں کا خطرہ ٹال دیا تھا۔ 5ویں صدی ہجری کے وسط کے اس نازک زمانے میں ہم 3 طاقتوں کو مشرق وسطیٰ کے سنگم پر آمنے سامنے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف تو ساحل شام اور بیت المقدس شریف پر عیسائی قابض تھے اور دوسری طرف شام کے حکمران نور الدین زنگی تھے۔ ان دونوں طاقتوں کے سامنے تیسری طاقت مصر کی فاطمی خلافت تھی، جو اس وقت ان دونوں کی نسبت عسکری لحاظ سے کمزور تر اور مالی لحاظ سے بالا تر تھی۔ عیسائی اور نور الدین زنگی دونوں ہی یہ جانتے تھے کہ جس نے مصر پر پہلے قبضہ کر لیا وہی پورے ملک شام کا مالک بنے گا۔ مصر کے فاطمی حکمران جو اس وقت اپنے وزراء کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے تھے، کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، مگر حکومت مصر کے سیاہ و سفید پر قابض ان کے وزراء اس صورتحال کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اس لیے وہ نت نئی چالوں سے کبھی عیسائیوں اور کبھی نور الدین زنگی کو فریب دیتے رہے، مگر سیاسی شطرنج کی اس بازی میں ایک موقع پر مصر کے کھلاڑی ایسی فاش غلطی کر بیٹھے جس نے ان کی پوری حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ان دنوں مصر کا حکمران آزد نامی ایک نو عمر اور ناتجربہ کار نوجوان تھا، اور اس کا ماتحت شاور سعدی نامی ایک ہوشیار عرب وزیر تھا جو سارے نظام حکومت پر حاوی ہو چکا تھا۔ اصولی طور پر تو وہ مصر کے بالائی علاقے کا گورنر تھا، مگر عملاً وہ پورے مصر پر راج کرتا تھا۔ 1163 عیسوی میں اس نے فاطمی وزیر کو قتل کر کے خود وزارت کا عہدہ سنبھال لیا تھا۔ اس صورتحال سے شاور کے سیاسی مخالفین بھی ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے برقیہ کے نام سے ایک مسلح گروہ تیار کیا جس کا لیڈر زرگام نامی ایک سالار تھا۔ زرگام نے چند ہی دنوں میں وزارت پر بزور شمشیر قبضہ کر کے شاور کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ شاور اپنی جان بچا کر مصر سے بھاگا تو اسے نور الدین زنگی کے سوا کہیں جائے پناہ دکھائی نہ دی۔ اس نے نور الدین زنگی سے درخواست کی کہ اسے مصر کی وزارت واپس دلوائی جائے۔ اس نے کہا کہ اس مہم پر جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ میں برداشت کروں گا اور ہر سال مصر کی تہائی آمدنی دربار زنگی میں بھیجتا رہوں گا۔ سلطان نور الدین زنگی کو مصر میں سیاسی اور عسکری مداخلت کرنے کا بیٹھے بٹھائے ایک موقع مل رہا تھا، چنانچہ نور الدین زنگی نے اس پیشکش پر سنجیدگی سے غور کیا۔ اسی دوران ان کو یہ اطلاع بھی ملی کہ مصر کے نئے وزیر زرگام نے بیت المقدس شریف کے عیسائی بادشاہ کو بھاری خراج ادا کرنے کے وعدے پر اس سے دفاعی معاہدہ کر لیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کے لیے مصر اور عیسائی حکمرانوں کا یہ اتحاد کسی طرح بھی قابل برداشت نہ تھا، خصوصاً اس لیے کہ یہ اتحاد در حقیقت انہی کے خلاف تشکیل دیا گیا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی شاور کی پیشکش کو قبول کیا اور مصر پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ انہوں نے اپنے ایک قابل جرنیل اسد الدین شیرکو کو ترکمانوں کا ایک لشکر دے کر مصر کی طرف روانہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اسی لشکر میں اپنے چچا اسد الدین شیرکو کے ساتھ تھے۔ در حقیقت یہ لشکر مصر میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا تھا۔ اس لشکر نے صحرائے سینا کو عبور کر کے مصر میں داخل ہونا تھا۔ مصر میں زرگام کو جب شامی فوج کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ گھبرا گیا۔ اس کی اپنی طاقت اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اس شامی لشکر کا مقابلہ کر سکتا۔ اس کا واحد سہارا بیت المقدس شریف کے عیسائی تھے اور وہ انہی سے مدد لینا چاہتا تھا۔
لیکن اسی دوران نور الدین زنگی نے دمشق کے گرد و نواح میں عیسائیوں کے مقبوضہ شہروں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تاکہ عیسائیوں کی ساری توجہ اس طرف ہو جائے اور شیرکوہ کا لشکر آسانی کے ساتھ مصر پہنچ جائے۔ شیرکوہ کا لشکر سب سے پہلے سرحدی شہر بلبیس پہنچا، جہاں زرگام کے بھائی ناصر الدین نے مقابلہ کیا مگر شکست کھا کر قاہرہ کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر اسد الدین شیرکوہ نے قاہرہ کا محاصرہ کر لیا۔ زرگام مجبور ہو کر مقابلے کے لیے نکلا اور ایک معمولی مقابلے کے بعد قتل ہو گیا۔ شاور کی دلی مراد پوری ہو چکی تھی۔ شیرکوہ نے سلطان نور الدین زنگی کا وعدہ پورا کرتے ہوئے شاور کو دوبارہ مصر کا وزیر بنا دیا اور اس نے پہلے کی طرح کاروبار حکومت سنبھال لیا۔ شیرکوہ نے چند دن قاہرہ کے باہر پڑاؤ ڈالے رکھا تاکہ شاور حکومت شام کو تہائی آمدنی کا خراج دینے کا وعدہ پورا کرے یا اس بارے میں کوئی یقین دہانی کرائے، لیکن شاور بلا کا فریبی آدمی تھا۔ وہ وقت گزارتا رہا تاکہ شیرکوہ مایوس ہو کر واپس لوٹ جائے۔ شیرکوہ نے شاور کو وعدہ پورا کرنے کی تلقین کی اور واپس جانے سے انکار کر دیا۔ شاور نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے بیت المقدس شریف کے عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے پکارا۔ ان دنوں یروشلم کی ریاست کا بادشاہ امالرک تھا، جو شام کے تمام عیسائی حکمرانوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور باعظمت شمار کیا جاتا تھا۔ شاور نے اسے لکھا کہ اگر اس نے مصر کی فوری مدد نہ کی اور نور الدین زنگی کی فوجوں کو سبق نہ سکھایا تو نور الدین زنگی مصر پر قابض ہو جائے گا، جس کے نتائج خود عیسائیوں کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ چنانچہ شاہ یروشلم ایک بہت بڑا لشکر لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی دوران یورپ کے عیسائی بہت سارے قافلوں کی شکل میں بیت المقدس شریف کی زیارت کے لیے شام کے ساحلوں پر اتر رہے تھے۔ شاہ یروشلم نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنی فوج میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ چنانچہ ان قافلوں سے بہت سارے لوگ شاہ یروشلم کے ساتھ مصر کی مہم پر روانہ ہو گئے۔ اسد الدین شیرکوہ کو جب عیسائیوں کی آمد کی خبر ملی تو وہ قاہرہ کے نواح سے کوچ کر کے بلبیس کے قلعے میں آ گئے، کیونکہ ان کو اپنے دفاع کے لیے ایک قلعے کی اشد ضرورت تھی۔ اگرچہ بلبیس کا قلعہ مٹی کا تھا اور زیادہ مضبوط بھی نہ تھا، مگر اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ شیرکوہ کے قلعہ بند ہونے کے فوراً بعد ہی عیسائی فوجیں بھی مصر پہنچ گئیں اور مصر کی فوج کے ساتھ مل کر انہوں نے بلبیس کا محاصرہ کر لیا۔ دن گزرتے چلے گئے اور محصورین کی حالت نازک تر ہوتی گئی۔ ان حالات میں سلطان نور الدین زنگی نے یہ فیصلہ کیا کہ صلیبیوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوا جائے تاکہ شاہ یروشلم کی توجہ مصر کے بجائے صلیبی علاقوں کی طرف ہو اور اس طرح شیرکوہ کے لشکر پر عیسائیوں کا دباؤ کم ہو جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے عیسائیوں کے شہروں پر زوردار حملے شروع کر دیے۔ ان کا سب سے بڑا نشانہ حرم کا قلعہ تھا، جس کی دفاعی اہمیت کے لحاظ سے عیسائی اسے بیت المقدس کا دروازہ سمجھتے تھے۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ سلطان نور الدین زنگی اس قلعے کا محاصرہ کر چکے تھے، لیکن اس کو فتح کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کامیابی سے ہی بلبیس کے محصور مسلمانوں کی زندگیاں وابستہ ہیں۔ حرم کو بچانے کے لیے شام کی تمام عیسائی ریاستوں کے حکمران اور امراء اپنی فوجیں لے کر پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ شہر کے باہر شہر کی حفاظت کے لیے جمع ہونے والے صلیبیوں کی تعداد 32,000 کے قریب تھی، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان ساری قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حرم شہر کو فتح کرنے کے لیے جو لشکر سلطان نور الدین زنگی لے کر آئے تھے اس کی تعداد صرف 4,000 کے لگ بھگ تھی۔ صلیبیوں نے جب دیکھا کہ ان کے لشکر کے مقابلے میں نور الدین زنگی کے لشکر کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے تو انہوں نے حملہ کرنے میں پہل کی۔ جب صلیبیوں نے مسلمانوں پر زوردار حملہ کیا تو سلطان نور الدین زنگی کا لشکر ان کی ہدایت کے مطابق پیچھے ہٹنے لگا، جس کی وجہ سے عیسائی یہ سمجھے کہ یہ شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی عیسائی لشکر شہر سے دور ہوا، سلطان نور الدین زنگی نے ان پر زوردار حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔
حرم کے قلعے کے باہر سلطان نور الدین زنگی نے صرف 4000 کے لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے 32,000 کے لشکر کو بدترین شکست دے دی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس لڑائی میں 20,000 صلیبی مارے گئے اور 5,000 کے قریب قیدی بنے اور باقی بھاگ گئے۔ اس شاندار فتح کے نتیجے میں سلطان نور الدین زنگی نے انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمونڈ، طرابلس کے بادشاہ ریمنڈ اور اڈیسا کے بادشاہ جوسلین ثانی کو گرفتار کر لیا۔ حرم کو فتح کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے عیسائیوں کے دوسرے شہروں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ جب شاہ یروشلم کو یہ خبر ملی کہ سلطان نور الدین زنگی نے حرم کو فتح کر لیا ہے اور عیسائیوں کے دوسرے شہروں کو بھی فتح کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، شاہ یروشلم جو اس وقت مصر میں بلبیس کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، اس کو اپنے علاقوں کی بھی فکر ہونے لگی، لہٰذا اس نے یہ صورتحال دیکھ کر شیر کو صلح کی پیشکش کی اور کہا کہ میں محاصرہ ختم کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے یہ کہ مصر کو مصریوں کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ شاہ یروشلم نے یہ معاہدہ کیا کہ اس پر نہ تو مسلمان قبضہ کریں گے اور نہ ہی عیسائی۔ مسلمان اپنی فوجیں لے کر دمشق واپس چلے جائیں گے اور عیسائی اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس واپس چلے جائیں گے۔ لہٰذا اس معاہدے کے بعد شیر کو اپنی فوج کو لے کر دمشق واپس آ گئے اور شاہ یروشلم اپنی فوج کو لے کر بیت المقدس شریف چلا گیا۔ اسی دوران سلطان نور الدین زنگی نے عیسائیوں کے دوسرے اہم قلعے بانیاس پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اس طرح مصر پر صلیبیوں کے اس حملے کے بدلے میں صلیبیوں کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگا، بلکہ شام میں ان کے کئی قلعے ان کے ہاتھ سے نکل کر سلطان نور الدین زنگی کے پاس جا چکے تھے۔